ان النفس लअम्मारतुम बिस्सू, ये नफ्स है जो इंसान को बुराइयों की का हुक्म देता है। लेकिन जब अल्लाह ताला के फजल करम से, किसी नेक बंदे की सोहबत से, कुछ वादो नसीहत से, जब बंदा नफ्स अम्मारा को समझ लेता है कि ये मुझे तबाही के रास्ते पर ले जा रहा है, बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है, तो अब उसके अंदर एक खुद वही नफ्स जो उसको बुराई की तरफ आमादा कर रहा था, उसके अंदर एक तब्दीली ये पैदा होती है कि पहले तो बुराई करता था और कान पर जूं भी नहीं रेंगती थी। हदीस में आता है कि जब अल्लाह बचाए इंसान नफ्स अम्मारा का गुलाम बन जाता है, तो अगर उसको कभी ख्याल आए भी कि ये गुनाह का काम है, अव्वल तो ख्याल आता नहीं, अगर आए भी तो इस तरह उड़ा देता है उसको जैसे नाक पर से मक्खी उड़ा दी। उसका दिल में उसकी कोई वक़्त ही नहीं रखता अगर गुनाह का ख्याल आए भी कि ये काम गुनाह है जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब अल्लाह वालों की सोहबत से, जब वाज़ो नसीहत से, कुरान और सुन्नत की तालीमात से करीब होकर जब बंदा आगे बढ़ता है, तो उस वक्त पहली तब्दीली तो ये पैदा होती है कि गुनाह को गुनाह समझता है और उसकी वजह से शर्मिंदा भी होता है और अपने आप को मलामत भी करता है कि हाय मुझसे ये गलती हो गई, हाय मुझसे ये गुनाह हो गया, काश कि मैं ये ना करता। तो ये मरहला है कि जिसको कुरान करीम में ताबीर किया है नफ्स लव्वामा, ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामति वला उक़्सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। ये नफ्स लव्वामा हो जाए। लव्वामा के माने क्या है? मलामत करने वाला। वही नफ्स जो पहले कह रहा था गुनाह करो, वो गुनाह करने के बावजूद दिल में मलामत पैदा करता है कि हाय मुझसे ये हो गया, नदामत पैदा होती है। तो उसका नतीजा क्या होता है कि आदमी फिर इस्तिग़फ़ार की तरफ माइल होता है कि हाय मुझसे हो तो गया, लेकिन अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मैं इकरारी मुजरिम बनकर आपके सामने हाजिर हूँ, अल्लाह अपनी रहमत से मुझे माफ़ कर दे कि मैं मुझसे ये गुनाह हो गया, आइंदा के लिए तौबा करता हूँ, आइंदा नहीं करूँगा। तो नफ्स लव्वामा जो है वो इंसान को नफ्स अम्मारा की गिरफ्त से रफ्ता रफ्ता छुड़ाता है, रफ्ता रफ्ता छुड़ाता है। किस तरह छुड़ाता है कि वो आदमी जो है उसके दिल में अब नदामतें पैदा हो रही हैं, पशेमान हो रहा है और आहें भर रहा है, अल्लाह के सामने बैठता है तो रो रो कर उससे मांगता है कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। इस्तिग़फ़ार करता है। इस्तिग़फ़ार करने वाला समझ लो कि अल्हम्दुलिल्लाह नफ्स अम्मारा की सल्तनत से निकल आया। अब वो उसके दिल में मलामतें पैदा होनी शुरू हो गई हैं, अब उसके दिल में नदामतें पैदा होनी शुरू हो गई हैं, और जितना जितना नदामत करता जाएगा उतना ही अल्लाह तबारक व तआला के करीब होता जाएगा, जितना इस्तिग़फ़ार करता जाएगा उतना ही अल्लाह ताला के करीब होता जाएगा। इस्तिग़फ़ार और तौबा ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़े गुनाह को पानी से धो देती है। इस वास्ते नफ्स लव्वामा है तो ये बहुत गनीमत बात है। अगर गुनाह को गुनाह समझ रहा है, उस पर नादिम है, शर्मसार है, अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह समझो इंशाअल्लाह कदम बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये नफ्स लव्वामा हो चुका है। अल्लाह बताए वो बुरी बला यह है कि चोरी और सीना जोरी, कि आदमी गुनाह करे और उस गुनाह को सही समझे। कोई दूसरा अगर टोके भी तो कहेगी तुम दक्यानुसी बातें कर रहे हो, तुम पुरानी बातें कर रहे हो, अब तो ज़माना बदल गया, अब क्या हालात बदल गए, अब वो तुम मुझे तो हमें 1400 साल पहले के ज़माने की तरफ ले जाना चाहते हो, बहसें करता है। यह है नफ्स अम्मारा। लेकिन कोई कहता भाई हाँ वाक़यतन कोई किसी ने गुनाह की तरफ तवज्जो दिलाई, भाई वाक़यतन है तो वही मैं मुब्तला हो गया इस गुनाह के अंदर, लेकिन इकरार करता हूँ कि ये गुनाह है, नदामत का इजहार करता हूँ कि ये गुनाह है, अल्लाह से मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। तो अब ये नफ्स लव्वामा बन गया। नफ्स लव्वामा जो है पहले तो मलामत पैदा करता है, गुनाह तो हुआ मगर साथ ही दिल में मलामत भी हुई, पहले तो मलामत पैदा करता है। ये मलामत इंसान को मुजाहदे पर आमादा करती है। नफ्स लव्वामा सही माना में वो है कि तो इंसान को फिर आमादा करती है इस बात पर कि आइंदा ना करूं, और वो उसके लिए मुशक्क़त मुजाहदा करता है। मुशक्क़त दिल तो चाह रहा है, लेकिन आदमी अपने आप से कहता है कि देखो कितनी मर्तबा मुझसे ये गलती हुई है और मेरे दिल ने मुझे मलामत भी की है, मैं नादिम भी हुआ हूँ, मैंने इस्तग़फ़ार भी किया है, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ। आखिर कोई हद तो होगी इसकी, आखिर कोई इंतहा तो होगी। उस वक्त वो आदमी डरता है
اور یہ مجاہدہ کرتا ہے کہ نفس میرا کچھ بھی کہے، مجھے کسی لذت پر بھی آمادہ کرے، لیکن میں اب اپنے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں، میں مشقت اٹھا کر اس نفس سے امارہ کو شکست دوں گا اور مجاہدہ کر کے محنت کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ تو جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے تو جاہدوا فی سبیلی، اللہ کے راستے میں جہاد شروع ہو گیا، اللہ کے راستے میں مجاہدہ شروع ہو گیا، اور انسان جو ہے وہ اس پر ڈٹ گیا، کچھ ہو جائے مگر اللہ کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، یہ دل میں اس کے داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ تو نفس لوامہ اس کو لے جاتا ہے گناہوں سے بچنے کی طرف، مجاہدے کی طرف، کہ مجاہدہ کروں گا۔ جب یہ مجاہدہ چلتا رہتا ہے تو شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی اپنے نفس اور شیطان سے کشتی ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، اور مقابلے اور کشتی میں کبھی اس نے ڈھا دیا، کبھی اس نے ڈھا دیا، کبھی یہ غالب آ گیا اور نفس امارہ کو شکست دے دی، نفس لوامہ بن گیا نا، تو اب کبھی نفس امارہ کو شکست دے دی، الحمدللہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کبھی کسی وقت موقع پاتا ہے تو وہ پھر دوبارہ ڈس جاتا ہے، دوبارہ آ کر نفس امارہ حملہ کر دیتا ہے اور یہ چت ہو جاتا ہے، لیکن چت ہونے کے باوجود اس پر سینہ زوری نہیں کرتا، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، یا اللہ میں نے ارادہ تو کیا تھا، میں نے ایک مرتبہ اس کو شکست بھی دی تھی، میں نے اپنے آپ کو مجاہدہ کرنے پر آمادہ بھی کیا تھا، لیکن پھر میں مبتلا ہو گیا اپنے نفس کے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب استغفار کثرت سے کرتا رہتا ہے بندہ، استغفار کثرت سے کرتا رہتا ہے اور مجاہدہ کرتا رہتا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، اور ضرور آ جاتا ہے کہ اب یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ نفس مطمئنہ بننے کے کیا معنی؟ کہ اب اس میں خواہشیں ہی اچھی پیدا ہوتی ہیں، اب اس میں وہ خواہشیں جو پرانی ہوا کرتی تھیں، گناہوں کی خواہش اور معصیتوں کی خواہش، وہ خواہشیں دب جاتی ہیں، یہ سمجھ لو فنا نہیں ہوتی، لیکن دھیمی پڑ جاتی ہیں، ہلکی پڑ جاتی ہیں، اور دھیمی ہلکی پڑ جانے کے نتیجے میں جو اچھی خواہشات ہیں وہ ابھر کر آتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بڑا اطمینان کی زندگی گزارتا ہے، الحمدللہ میں اپنے رب کے آگے سرخ روح ہوں گا انشاءاللہ۔ یہ نفس مطمئنہ ہے، آخر میں جا کر نتیجہ یہ نکلتا ہے، شروع ہوا تھا نفس امارہ سے اور انتہا ہوئی آ کر نفس مطمئنہ پر، لیکن کس طرح ہوئی؟ مجاہدے سے ہوئی، کوشش کر کے ہوئی، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے آدمی اور یہ چاہے کہ میں چھلانگ لگا کر نفس مطمئنہ پیدا کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا، ان مدارج سے گزرنا پڑے گا، ان مدارج سے گزرنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، اور اس میں اگر دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، آرزویں برباد ہوتی ہیں تو ہوں، تمنائیں پامال ہوتی ہیں تو ہوا کریں، لیکن میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سارے مدارج ہیں جن سے انسان گزرتا ہے تو اس کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ جب نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے اور اس انسان کا انتقال ہوتا ہے، جب اس کو موت آتی ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ آواز آتی ہے باقاعدہ، یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ اب اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا، ایسی طرح لوٹ جا کہ راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب میرے بندوں میں داخل ہو جا، اب میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے نا بھائی، یہ مجاہدے سے ہوتا ہے۔ مجاہدہ کیا ہے؟ کہ نفس کی خواہشات کی خلاف ورزی کرے انسان اور اپنے آپ کو روکے، گناہ سے روکے۔ جب گناہ سے تقاضا پیدا ہو تو اس سے چاہے کتنا ہی دل مچل رہا ہو، لیکن آدمی زبردستی کر کے اس سے اپنے آپ کو روکے، اور اگر کبھی پھسل جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر استغفار کرے، توبہ کرے، غلطی پر اصرار نہ کرے۔ کتنا پیار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ کیا پیار سے فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ جن سے کوئی
بے حیائی کا کام ہو گیا، یا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، جانوں پر ظلم کرنے کے معنی کوئی گناہ کا ارتکاب کر لیا، تو کیا ہوگا؟ فَعَاشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ، اس وقت بھی وہ اللہ کو ذکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کرے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو کچھ گناہ کر بیٹھے تھے اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے جان بوجھ کر، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تعریف کے پیرائے میں بیان فرمایا ایسے لوگوں کو کہ جن سے گناہ سرزد ہو اور وہ استغفار کی طرف متوجہ ہوں، توبہ کی طرف متوجہ ہوں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی گناہوں کی معافی مانگے۔ جتنا جتنا اللہ کے سامنے بندہ نادم ہوگا، شرمسار ہوگا، اتنا ہی انشاءاللہ اس کو توفیق ہوگی، مجاہدے کی توفیق ہوگی، اور مجاہدے کی توفیق ہوگی تو انشاءاللہ نفس مطمئنہ کی طرف قدم بڑھتے جائیں گے۔ یہ جو ہے نا استغفار، اس کو معمولی بات نہ سمجھو، اور اپنے گناہوں پر حسرت اور ندامت اس کو معمولی بات نہ سمجھو، یہ جو ہے یہ انسان کو بالآخر انشاءاللہ نفس مطمئنہ تک پہنچائے گی، ضرور پہنچائے گی۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت بابا نجم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے ایک کلیم صاحب ہیں، ان کے گھر میں رہتے تھے، اور انہوں نے انہی کی آغوش میں پرورش پائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی صحبت عطا فرمائی تھی، اور ان کے خلیفہ بھی تھے۔ بظاہر تو جدید تعلیم یافتہ تھے، کوئی باقاعدہ درس نظامی پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم الامت کی صحبت نصیب فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت بھی عطا فرمائی۔ شاعر بھی بہت اچھے تھے، ان کا ایک شعر مجھے بہت ہی یاد آتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دولتیں مل گئی ہے آہوں کی، دولتیں مل گئی ہے آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی، یعنی جب یہ آہوں کی دولت مل جائے کہ آدمی اللہ کے سامنے آہیں بھرے، یا اللہ میں مبتلا ہو گیا ہوں، آہیں بھرے، تو اس آہیں بھرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کی جو ظلمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ کر کے دور کر دیں گے۔ تو دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی، یعنی اب گناہ جو ہے میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ مجھے استغفار کی دولت مل گئی، توبہ کی دولت مل گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ۔ تو اس کو معمولی نہ سمجھو، جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو صحیح کرنے کے لیے کوئی تعویلیں نہ کرو، یہ نہ کہو کہ بھئی ہم تو ایسے ہی ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، یہاں پر چاروں طرف گناہوں کی ظلمت پھیلی ہوئی ہے، تو کیا کریں، ہم تو دنیا جس طرف جا رہی ہے، ساری دنیا اس طرف جا رہی ہے، تو میں بھی جا رہا ہوں، تو کیا ہے، ارے بھائی ساری دنیا جہنم کی طرف جا رہی ہے تو تم بھی وہ جہنم کی طرف چل پڑو۔ یہ جو باتیں ہیں، اس کے بجائے دل میں ندامت پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو۔ لیکن یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا مجاہدے سے، مشقت اٹھانے سے۔ دل نہیں چاہ رہا کسی کام کو مگر کر زبردستی کرنی، دل نہیں چاہ رہا کسی گناہ سے بچنے کو مگر دل کو آمادہ کرنا ہے کہ گناہ سے بچے، یہ زبردستی کرنی پڑتی ہے اپنے نفس کے اوپر۔